ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم پیارے بچوں. سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کی طرح راوی حدیث کا تعارف پڑھتے ہیں. اس حدیث کے راوی بشیر بن عبد المنظر کنیت ابو البابا. یہ ان صحابی کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے پر انہوں نے اپنے آپ کے لیے سزا کے طور پر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا تقریباً 7 دن تک، اور 7ویں دن ان پر جب بے ہوشی طاری ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کے لیے آیات نازل ہوئیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں انتقال ہوا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں. اب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی لبابۃ بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يتغن بالقرآن فلیس منا. اب ہم اس حدیث کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص قرآن پاک کو خوش الہانی یعنی اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، تجوید سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم اس حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں. من جو، لم نہیں، یتغنى خوب سنوار کر پڑھتا، بالقرآن قرآن سے، فلیسا پس نہیں، منا ہم میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم اس مبارک حدیث کی شرح پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم میرے اس قرآن کو ترتیلا بہت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم میرے اس قرآن کو بہت خوبصورتی سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کسی شخص کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم ایک دفعہ چھوڑ کر ایک مرتبہ وہ بات کہہ کر نہیں چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ایسا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ دہراتے ہیں تاکہ اس بات کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ اس بات کو آپ نے لازمی کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 2 مرتبہ کہا کہ قرآن پاک کو خوب سنوار کر پڑھو. ورتل اور ترتیلا کا ایک ہی مطلب ہے. تو اس سے اس کے حکم یعنی قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنے کا حکم کتنا واضح ہو گیا. یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مبارک حدیث میں کہہ دیا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو شخص قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. اور خوبصورتی سے مراد کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس کے تمام قواعد کو جان کر اور پھر ہم اس کی تلاوت کریں خوبصورتی سے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھ سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو نہایت خوش الحانی سے اور تجوید سے پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو تجوید سے پڑھا کرتے تھے. دیکھیے اگر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بیچ میں رک بھی سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے اسلوب الگ ہیں اور نہایت بہترین بھی ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک آنے کے بعد عربی میں بھی یعنی عربی لینگویج میں بھی بہت سارے الفاظ کا اضافہ بھی ہوا ہے، جیسے
سبحان اللہ یا الحمدللہ اس سے پہلے عرب لوگ نہیں کہتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے جو اسلامی ٹرمز ہیں جیسے الصلاۃ ہے، السکا یعنی نماز کا لفظ ہے، السکا ہے، الحج ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ الفاظ جو ہیں اضافہ ہیں قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد. بہت ساری باتیں. اور ایک بات کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت خوبصورتی سے کریں گے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو میرے اس کلام کو بہت خوبصورتی سے پڑھو. اور دوسری بات کہ قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک پاور عطا کرتے ہیں. ایسا پاور، اس کو اگر ہم مین پاور کہیں گے تو وہ بات تو بے جا نہ ہوگی کہ قرآن پاک پڑھنے والا، یہ بات میں اکثر کہتی ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ ذہن، وہ آنکھیں عطا کرتے ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں. آپ ایک حافظ قرآن بچے کو دیکھیے کہ اس کا ذہن جو ہے بہت تیز ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دی ہے جو قرآن پاک خوبصورتی سے پڑھتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے کہ جناب انس رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور ان سے زیادہ بہترین اور خوبصورت آواز کسی کی نہیں تھی. چنانچہ جہاں یہ عمل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، وہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جتنے حسن اور تعظیم اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا اتنا ہی ثواب ملے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر، یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کا صرف ایک صفحہ اگر ہم دیکھیں تو ہر حرف پر اگر 10 نیکیاں ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیں گے. اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دگنا اجر دیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے آپ کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں خوبصورتی سے تو ایک عجیب ہمیں سکون ملتا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اور آج ہمیں قرآن پاک سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جس کے دل میں اتر جائے اس کے اندر عجیب روحانیت اور اسے ایک طاقت مل جاتی ہے. اسی لیے دشمنوں نے قرآن کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش جاری رکھی تاکہ ان مسلمانوں کو وہ پاور نہ مل سکے. کیونکہ قرآن بتاتا ہے، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، معنی الفاظ اور تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جس کے دل میں اتر جائے اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہترین روحانیت اور ایک طاقت عطا کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک عام انسان اور ایک مطلوب قرآن انسان میں بہت فرق ہے. کیونکہ پہلی بات کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جو انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے محبت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ اور یہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی انسان سے، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں. اس کی رحمت کا عظیم مظہر یہ کہ اس نے قرآن پاک بھیجا. اور یہ بات بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھنا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ سب سے افضل و بہترین عبادت ہے قرآن پاک پڑھنا. اور اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک عورت کو صحابہ کرام دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی.
اور اتنی بے اختیاری سے وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی. جب اس کا بچہ اسے مل گیا تو اس نے اس کو بے انتہا چومنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنا شروع کر دی کیونکہ بہت زیادہ دھوپ تھی اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بچے کے لیے اتنی بے قرار تھی، اتنا تڑپ رہی تھی، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بالکل نہیں، یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس ایک ماں کی محبت تو تم نے دیکھی کہ یہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے دوزخ میں جائیں یا میرے بندوں کو ایذا دی جائے. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی روزانہ اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اگر آج ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہم تو نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا، تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اپنے گھروں کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیونکہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر ایسا ہے جیسا کہ قبرستان. یعنی قبرستان سے مراد کیا ہے کہ وہاں زندہ انسان نہیں رہتے ہیں. یعنی اس سے کیا بات آگے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کرنا، اس کو ہم لوگ تقریبات میں صرف نہ پڑھیں. جس طریقے سے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات اچھی ہے کہ ہم کسی بھی نیک کام کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کو صرف یہیں تک محدود نہ کیا جائے بلکہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہاں پر اس حدیث میں یہ ہو رہی تھی کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. تو دیکھیے یہاں خوبصورتی سے پڑھنا، اس کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے، اور یہ فطرت انسانی ہے. آج دیکھیے کہ ہم میں سے ہر کوئی زور دار آوازیں یا مطلب بے ڈھنگی آوازیں پسند نہیں کرتے ہیں. آج کل تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہماری روش جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے کفار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کر کے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ اس طرح کی آواز سننا چاہتے ہیں، لیکن یقین جانیے اگر ہم قرآن پاک کو تجویز سے پڑھیں گے جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو اس خوبصورت آواز سے زیادہ جب ہم یہ آواز سنیں گے تو اس سے بہترین آواز ہمیں پھر کوئی آواز اس سے بہترین نہیں لگے گی، کیونکہ اس سے ہمارے دلوں کو بھی سکون نصیب ہوگا، ہمیں پاور بھی ملے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ہم کہیں بھی جو لوگ غیر ممالک میں جاتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بات ہے کہ اب کہیں بھی جاؤ کسی غیر مسلم کو بٹھا کر، ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی لینگویج نہیں آتی، ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان کی. آپ صرف ان کو بٹھا کر صرف قرآن پاک کے، اگر ہم تجویز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے تمام اسلوب کو جانتے ہیں، تو اگر ہم تجویز سے صرف قرآن پاک کی 2 یا 3 آیتیں اس غیر مسلم کے سامنے اگر ہم تلاوت کریں گے تجویز سے، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اس پر کتنا اثر پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ابو جہل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے. اس سے پہلے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب وہ ابو جہل کے ساتھ تھے، تو جبکہ وہ انکاری تھے دین اسلام کے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ وہ خود بخود سننے کے لیے آ جاتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنو، کیونکہ حق تو ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر حق کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ بات سچی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کا کلام تھا تو لوگوں کے دلوں میں تو اترے گا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کے دلوں کو ایسا کر دے کہ اس کا کلام ہمارے دلوں میں اترے اور ہم اس پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، تو وہ کہتے ہیں حیران ہو کر کہ میرا جو گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ بدکنا شروع ہو گیا، یعنی بہت زیادہ وہ اچھلنا شروع ہو گیا، تو لیکن میں نے اپنی قرات جو ہے موقوف نہیں کیا، یعنی وہ تجوید سے پڑھ رہے تھے، میں پڑھتا گیا، لیکن جب گھوڑا جو ہے بہت زیادہ بدکنا شروع ہو گیا تو مجھے مطلب یہ گمان ہوا کہ یہ رسی نہ چھڑا لے، کیونکہ اس کے قریب ہی میرا بچہ جو ہے وہ سویا ہوا تھا کہ کہیں اس وجہ سے میرا بچہ نہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کی، اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ بادل جو ہیں بالکل میرے قریب آ گئے ہیں۔ بہرحال صبح جب ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ واللہ اگر تم قرآن پاک کی قرات پڑھنا یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا بند نہ کرتے، وہ جو روشنی تھی وہ فرشتے تھے، اور اگر تم وہ قرآن پاک کی قرات کرنا نہیں بند کرتے تو صبح ہونے تک تمام مکہ کی جو بستی ہے وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ دیکھیے قرآن پاک کی عظمت، دیکھیے آج اگر ہم بھی دل سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر ہم قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، کیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید سے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے تو یہی کہا ہے نا کہ جو قرآن پاک خوبصورتی سے نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ پھر یہ اگر کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں تو وہ قرآن پاک کو خوبصورتی یعنی تجوید سے پڑھے۔ اور بہت سارے مقامات پر قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس پر علماء قرات نے بھی بہت کام کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اور بہت سارے علوم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا علم ہے دنیاوی لحاظ سے کہ وہ سیکھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، تو ہم ضرور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو کیا ہم اللہ کے کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حدیث میں کہ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو حدیث نبوی اور وہ حدیث قدسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلی، اور مطلب اس کے اندر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک ذرا آتا ہے، یعنی ذرا کہتے ہیں کہانی تک کے حصے کو، تو میں اس کی طرف ایک پورے باہ تک آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف آنا بند نہیں کرتا، میری طرف چلتا جاتا ہے، یعنی چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے احکامات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ میں اس شخص کا ہو جاتا ہوں جو میرا ہوتا ہے۔ دیکھیے آج ہم دنیاوی لوگوں کی بہت محبتیں چاہتے ہیں، اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا کی محبت چاہتے ہو جبکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام انسانوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہیں اس کا دل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھیں، اور دیکھیے ایک بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ہماری بیک پر کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے دیکھیے اگر دنیا میں کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ہمت بڑھانے والا بھی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ود یو، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ہم کتنے باہمت ہو جائیں۔ یعنی جیسے دنیا کے لحاظ سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم کتنے باہمت ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ میری بیک پر اگر اللہ تعالیٰ ہو جائیں تو دیکھیے ہمارے سارے کام کتنے آسان ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بیک پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اس کے ساتھ ہی اب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا پروگرام اور ہمیشہ کی طرح راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا راہ عمل ملتا ہے. آپ دیکھیے راہ عمل. سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر پڑھنا چاہیے. نمبر 2، جو شخص قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید ہے. اس لیے اپنی بھرپور صلاحیت اور استعداد کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو. تیسرا راہ عمل، قرآن کریم کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. نمبر 4، قرآن کریم کو بہترین آواز کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا واجب بھی ہے اور مسنون بھی ہے. اور ہاں بچوں، اختتام سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ میں نے آپ کو جو دعا بتائی تھی وہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آج سے پڑھنا شروع کر دیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، تو بہت پرسکون نیند آتی ہے. اور دوسری بات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور ہمارا جو اسکرین پر یہ ای میل ایڈریس آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور آپ اپنا فیڈ بیک اس ای میل ایڈریس پر بھیج دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. خلقت الافلا لولا کلما لولا کلما خلقت الافلا لولا کلما خلقت الافلا